بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو اللہ نے بتا دیا کہ یوسف زندہ ہے، بھیڑیوں نے آ کے کہا زندہ ہے، ملک الموت نے کہا میں نے روح قبض نہیں کی، پھر بھی اتنا روئے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو رو سکتے ہیں، امام سجاد نے یہ تو کہا تھا کہ ایک نہیں کتنے یوسف دیکھنے کربلا میں۔ میرا جی یہ چاہتا ہے آج آپ کو اس شہید کا تذکرہ سناؤں جس نے مولا کو کربلا میں بہت رلایا۔ سادات میں شامل نہیں ہے وہ شہید، رنگ بہت سفید بھی نہیں ہے اس شہید کا، جوان بھی نہیں ہے وہ شہید، سن رسیدہ ہے وہ شہید، آزاد بھی نہیں ہے وہ شہید، غلام ہے وہ شہید، غلام اپنا بھی نہیں، ایک صحابی کا غلام ہے، نام کیا ہے؟ جان۔ میری جانیں قربان ہو جائیں، اس شہید کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت اتنی مشکل سے ملی ہے، ملتا ہے 3 شہید کربلا کے ایسے ہیں جن کو مولا نے بڑی مشکل سے اجازت دی۔ ایک کا نام ہے عباس علمدار، ایک کا نام ہے قاسم ابن الحسن، اور ایک کا نام ہے جان۔ جان جب مولا کے پاس آئے تو مولا نے کہا جان آپ میرے چچا ابو ذر کی نشانی ہو۔ جب جان آئے مولا نے منع کر دیا، بڑی مشکل سے ایک دفعہ مولا نے کہا آپ کا سن زیادہ ہے، ایک دفعہ مولا نے کہا آپ بزرگ ہیں، تو جان نے کیا کام کیا؟ اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھا اور سیدہ کے چاند کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ مولا ابھی میں جوان ہوں۔ مولا نے جان کو اجازت دی، جان میدان میں گئے۔ اب یہاں سے اگر کوئی برداشت نہ کر سکے تو مجھے معاف کر دے۔ ہر ایک شہید نے رجس پڑھا کہ میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا باپ کون ہے۔ جان نے کیا رجس پڑھا؟ جان کہتے ہیں میں غلام، میرا باپ غلام، میری ماں کنیز، میرے نہ باپ کو کوئی جانتا ہے نہ میری ماں کو کوئی جانتا ہے، آؤ میں تمہیں اپنے آقاؤں کا تعارف کرواتا ہوں۔ جان نے پہلا جملہ کہا میرے پہلے آقا کا نام مصطفیٰ ہے اور میری آقا ذاتی کا نام سیدہ ہے، وہی سیدہ جو 18 سال میں ضعیف ہو گئی تھی۔ جان کہتے ہیں وہی سیدہ جس کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزاداروں پھر آگے بڑھ کے جان کہتے ہیں میرے اگلے آقا کا نام علی ہے، وہی علی جن کے گلے میں رسی ڈالی گئی۔ عزاداروں جان آگے تعارف کرواتے ہیں وہ علی جن کے سر پہ حالت سجدہ میں ضرب ماری گئی، میرے اگلے آقا کا نام حسن ہے، وہ حسن جن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ عزاداروں جان روتے جا رہے ہیں، اگلا جملہ جان نے کیا کہا؟ میرے اگلے آقا کا نام حسین ہے، وہ حسین جس پہ تم نے 3 دن سے پانی بند کیا ہوا ہے، جس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، العطش کی صدائیں آ رہی ہیں۔ عزاداروں ابھی جان نے یہ جملے کہے ہیں، لشکر میں ایک غوغا ہو گیا، ہر طرف سے آواز آنے لگی یہ تم ہمیں کن سے جنگ کرنے کے لیے لے کے آئے ہو؟ یہ تو علی اور رسول کے چاہنے والے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا، نزدیک تھا
کہ لشکر میں بغاوت ہو جائے، عمر سعد نے حکم دیا کہ جون کو چاروں طرف سے گھیر لو، یا تیر مارو یا پتھر مارو۔ ملتا ہے کہ اتنے پتھر جون کے بدن پہ لگے کہ جون سے جب کھڑا نہ ہو سکے اور لڑکھڑانے لگے تو آواز دیتے ہیں سیدہ کے چاند، اے مولا حسین، مولا میں زمین پہ گرنے والا ہوں، مولا آپ نے نہیں آنا، مولا میں غلام زادہ ہوں، مولا آپ وہیں پہ رہیے گا، مولا میرا بدن یہاں مٹی میں مل جائے گا، مولا آپ نہ آئیے گا۔ عزاداروں میں نے پڑھا ہے 2 شہیدوں کے لیے مولا ایسے گئے جیسے بجلی کی چمک جاتی ہے، ایک شہزادہ قاسم کے لیے، ایک حضرت جون کے لیے۔ عزاداروں میرا مولا جون کے جنازے پہ پہنچا، آپ نے جون کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ عزاداروں ابھی سر زانو پہ رکھا تھا، جون نے آنکھیں کھولی، اپنے مولا کو دیکھا، سر کو زمین پہ رکھ دیا۔ مولا نے دوبارہ سر زانو پہ رکھا، جون نے پھر زمین پہ رکھ دی، مولا نے پھر زانو پہ رکھا، جون نے پھر زمین پہ رکھ دیا۔ مولا کہتے ہیں جون کیا تیرے سر کو میرے زانو پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا نہیں مولا، یہ تو اللہ کا عرش ہے، عرش الرحمان ہے۔ کہا پھر جون سر کو رکھتا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ اکبر کی جگہ ہے، مولا یہ قاسم کی جگہ ہے، مولا یہ عباس کی جگہ ہے، میں غلام کہاں، مولا آپ کا زانو کہاں؟ عزاداروں خدا تمہیں رونے اور رلانے والوں میں معذور کرے۔ کہا مولا میں غلام کہاں، آپ کا زانو کہاں؟ مولا میں حبشی غلام ہوں، مولا میرا بدن سیاہ ہے، مولا میرے بدن پسینے سے بدبو آتی ہے۔ عزاداروں کربلا کے میدان میں مولا حسین نے کوئی معجزہ نہیں کیا سوائے اس مقام کے۔ وہ کیا معجزہ تھا؟ ظاہری طور پہ مولا نے جون کی پیشانی کی طرف اشارہ کیا، عزاداروں ایک نور کا نقطہ ظاہر ہوا، جون کا پورا بدن نور بن کے چمکنے لگا، جون کے بدن سے مشک و عنبر کی خوشبو آنے لگی۔ عزاداروں ایک کام جو سیدہ کے چاند نے 3 شہیدوں کے ساتھ کیا، ان میں سے ایک جون ہے، وہ کیا کام کیا؟ مولا نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا۔ عزاداروں مولا نے اپنا رخسار عباس کے رخسار پہ رکھا، مولا نے اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھا۔ عزاداروں مولا نے جون کے رخسار پہ رخسار رکھا۔ عزاداروں جون نے اونچی آواز میں رونا شروع کیا۔ مولا کہتے ہیں اب کیوں روتا ہے؟ دیکھ تیرا رنگ بھی سفید ہو گیا، تیرے بدن سے خوشبو بھی آنے لگی، میرا زانو پہ تیرا سر ہے اور تیرے رخسار پہ میرا رخسار ہے، اب کیوں روتا ہے؟ کہ مولا اسی لیے تو روتا ہوں کہ میرا سر آپ کے زانو پہ، مولا جب آپ زمین پہ آئے